اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، باب ما جاء فی المصورین، تصویر بنانے والوں کے سلسلے میں شریعت میں کیا وعید ہے، اس کے تعلق سے گفتگو ہم لوگوں کی کل شروع ہو چکی تھی، اور کتاب التوحید سے تصویر کا کیا تعلق ہے اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی۔ اور اسی طرح سے ہماری بات چل رہی تھی کہ تصویر کی عام طور پر دو قسمیں ہیں، اور دو قسموں کے اندر علماء کرام ان تصویر کو تقسیم کرتے ہیں، یعنی تصویر روح والے چیز کی تصویر بنانا، جیسے کسی انسان کی یا کسی حیوان کی، کسی جانور کی تصویر بنانا، یہ پہلی قسم ہوئی۔ اور دوسری قسم ایسی تصویر بنانا جس کے اندر روح نہیں ہے، جیسے گھر، گاڑی ہے نا، کوئی دانا، درخت، نہر، سمندر، پہاڑ، دریا، اس کی تصویر بنانا۔ تو یہ دو قسم ہیں۔ جہاں تک تعلق پہلے قسم کا ہے، یعنی جانداروں کی تصویر بنانا، تو اس کی چار قسمیں ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تمثال کے ذریعے سے تصویر بنانا، اسٹیچو بنا کر کے تصویر بنانا، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو علماء کہتے ہیں ایسی تصویر جس کا سایہ موجود ہو، جس کا جسم موجود ہو۔ تو جسم اور سایہ کب موجود ہوگا؟ جب اس کی تمثال آپ بنائیں گے، اس کا اسٹیچو آپ بنائیں گے۔ تو اگر ویسا بنتا ہے تو ایسا کرنا علماء کے متفقہ فیصلے کے مطابق یہ چیز حرام ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس کے خرید و فروخت کا کیا حکم ہے یہ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ دوسری قسم ایسی چیز کی تصویر بنانا جس کا کوئی سایہ نہیں ہو، جس کا کوئی سایہ نہیں ہو، یعنی تصویر اس طریقے سے بنانا جیسے کوئی سایہ نہیں ہو، جیسے ہاتھ میں قلم لے کر کے یا برش لے کر کے، رنگ لے کر کے آدمی کسی دیوار پر یا کسی کپڑے پر یا کسی جگہ کے اوپر، زمین کے اوپر یا کہیں پر بھی کوئی تصویر بنائے، انسان کی تصویر یا کسی جانور کی تصویر، تو ایسا تصویر بنانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور بعض تابعین اور بہت قلیل علماء ہیں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن راجح اور درست بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ ہاتھ سے تصویر کسی جاندار کی بنانا یہ حرام ہے، اگرچہ اس کا سایہ کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کا سایہ نہ بھی ہو تب بھی، ہے نا، اگرچہ اس کا سایہ نہ بھی ہو تب بھی اس کی تصویر بنانا یہ حرام ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ تو تمام نصوص جو تصویر بنانے کے مناہی کے اوپر دلالت کرتے ہیں، یہ سب نصوص جو ہیں کتاب و سنت کی، جو کتاب کی قرآن مجید کی جو آیات ہیں، حدیث رسول اس کے اوپر شامل ہے۔ اسی طرح سے کچھ احادیث خاص طور پر آئی ہیں جو اس کی تحریم کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور ان میں سے حدیث عائشہ ہے، ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، وفی البیت قرام فیہ صور، اور ان کے گھر میں ایک پردہ تھا، پردہ
جو دروازے وغیرہ پہ ڈالا جاتا ہے یا کھڑکی پہ ڈالا جاتا ہے ویسا پردہ تھا جو اون کا، موٹے اون کا بنایا جاتا تھا اس زمانے میں. تو کہا کہ ایسا پردہ تھا جس میں کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تصویروں کو دیکھا فَتَلَوَّنَ وَجْهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ بدل گیا، سرخ ہو گیا. ثُمَّ هَتَكَ السِّتْرَ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو پھاڑ دیا. وقال، اور کہا، ان من اشد الناس عذابا، قیامت کی ان من اشد الناس عذابا الذين يصورون هذه الصور، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو یہ تصویریں بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں. یہ حدیث صحیحین کی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو اپنے ہاتھ سے پھاڑ دیا، اس کو ضائع اور برباد کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ تصویر بنانا اگرچہ اس کا سایہ نہ ہو تب بھی وہ کیا ہے، حرام ہے. کیونکہ پردے کے اوپر جو تصویر بنایا گیا تھا ظاہر ہے اس کا سایہ نہیں ہو، وہ پینٹ کیا گیا ہوگا یا نہیں تو اس کو اون وغیرہ سے بنایا گیا ہوگا، کشیدہ کاری کر کے، امبروڈری جس کو کہتے ہیں، امبروڈری کر کے بنایا گیا ہو. دونوں صورتوں میں اگر وہ تصویر ہے کسی جاندار کی تو وہ حرام ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ کے چہرے مبارک کے اندر غصے کے مارے سرخی آ گئی، آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے اس پردے کو لے کر کے پھاڑ دیا. اور یہ جملہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب سے جن لوگوں کو دوچار کیا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو یہ تصویریں بناتے ہیں، جو یہ تصویریں بناتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اگرچہ وہ تصویر ہاتھ سے ہی بنے ہوئے ہوں، پینٹ کیے ہوئے ہوں، ان کا سایہ اگرچہ نہ ہو تب بھی اس کا بنانا ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح سے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، وہو فی الکعبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے. یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے. ورآ صورا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دیواروں کے اوپر کچھ تصویریں دیکھی، تصویر بنے ہوئے تھے. فدعا بدلو من ماء، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالٹی میں پانی منگوایا. فأتیتہ بہ، اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں بالٹی میں بھر کر کے پانی لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالٹی میں ہاتھ ڈالتے، پانی نکالتے اور دیوار کو پونچھتے تھے. فجعل یمحوہا، آپ تصویروں کو مٹانے لگے اور آپ کہتے جاتے تھے قاتل اللہ قوما، اللہ رب العالمین اس قوم کو ہلاک و برباد کرے، یصورون، جو تصویریں تو بناتے ہیں، ما لا یخلقون، جس کی وہ تخلیق نہیں کر سکتے، جس کی وہ تخلیق نہیں کر سکتے. اسامہ ابن زید اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا. ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر کے جن تصویروں کو خانہ کعبہ کی دیوار سے دھویا وہ کوئی ایسی تصویریں تو نہیں تھی جس کے اندر سایہ ہو، اسٹیچو تو نہیں تھی، ورنہ اسٹیچو کو آپ نے توڑ دیا تھا، اس کو نکال کر کے باہر پھینک دیتے. پانی منگوا کر کے دھونے کا مطلب یہ تھا کہ یا تو کوئلے سے یا کسی اور چیز سے یا کسی قلم سے کچھ کر کے وہ تصویر خانہ کعبہ کے دیوار کے اوپر بنائی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح سے کہا. اس حدیث کو ابو داؤد الطیالسی نے نقل کیا ہے جی، ہے نا، اور ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو نقل کیا، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام طرق کو اگر جمع کیا جائے تو یہ حدیث صحت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، یہ حدیث صحیح ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا جی کہ وہ تصویریں جو خانہ کعبہ کے اندر بنی ہوئی تھیں وہ کوئی بت نہیں تھی، وہ کوئی اسٹیچو نہیں تھا، وہ کوئی تمثیل والی تصویر نہیں تھی، بلکہ وہ رسم کی گئی تھی، پینٹنگ کیا گیا تھا، ان کو بنایا گیا تھا خانہ کعبہ کی دیوار پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر کے اس کو دھو دیا اور اس کو صاف ستھرا کر دیا اور اس کے آثار کو پورے طور پر مٹا دیا، کیونکہ اس تمثیل جو کوئلے سے بنایا گیا ہو یا کسی اور چیز سے بنایا گیا ہو، پانی سے دھو دینے سے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے یہ وعید بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک کرے، ایسی تصویریں وہ بناتے ہیں جس کی وہ تخلیق نہیں کر سکتے. تو یہ جو ادلہ ہیں یہ اس بات کے اوپر واضح دلالت کرتے ہیں جی کہ ذات ارواح کی، وہ چیزیں جس کی روح ہے،
ہاتھ سے اس کی تصویر بنانا حرام ہے، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا. اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں اس کے جواز کا پتہ چلتا ہو. لہذا اسکول وغیرہ میں جو کمپٹیشن ہوتا ہے یا کچھ لوگ اس کے بنانے میں ماہر ہوتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ شریعت کے اندر یہ چیز کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے. اور ایسا کرنے سے ان کو اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے. اور خاص کر کے بچے کی بطخ کی تصویر بناتے ہیں، کسی اور چیز کی تصویر بناتے ہیں، ان چیزوں سے ان کو پرہیز کرنے کا حکم دینا چاہیے. اور ان کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ جس شریعت کے ہم ماننے والے ہیں اس میں یہ چیزیں کرنا ناجائز اور حرام ہے. اچھا، اس کی تیسری قسم ہے جی. تیسری قسم یہ ہے کہ کسی مشین سے تصویر بنانا، جیسے کیمرہ سے، موبائل سے، ہے نا، تصویر بنانا. اور کیسی تصویر؟ ایسی تصویر جو فوٹو ہو، جو ثابت ہو. یہاں ویڈیو کی بات نہیں چل رہی ہے، ویڈیو کی بات نہیں، اس کا حکم آ رہا ہے آپ کے سامنے. یعنی کیمرہ سے دو طرح کی تصویر لی جاتی ہے نا جی. ایک تو ویڈیو بنایا جاتا ہے اور ایک فوٹو کھینچا جاتا ہے. تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے، وہ فوٹو کھینچنے کی بات کر رہے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی آدمی موبائل سے یا کیمرے سے فوٹو کھینچتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ علماء معاصرین کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، کیونکہ متقدمین کے نزدیک یہ کیمرہ موجود نہیں تھا، نبی کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں، تابعین اعظام کے زمانے میں، اور ان کے بعد کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی. یہ ہمارے آپ کے زمانے کے اندر موجود ہے. تو علماء معاصرین، فقہاء معاصرین کے درمیان اس کے حکم کے تعلق سے اختلاف ہوا. ایک جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ یہ تصویر ہے، اور بہرحال اگر یہ تصویر ہے تو حرام ہے. دلیل کیا ہے؟ تو کہتی ہیں وہ سارے نصوص، یہ علماء کہتے ہیں وہ سارے نصوص جو تصویر کے حرمت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، وہ سب کیمرہ سے لی گئی تصویر کے اوپر فٹ ہوتی ہیں، کیمرہ سے لی گئی تصویر کے اوپر فٹ ہوتی ہیں. اور بعض علماء معاصرین نے یہ کہا کہ کیمرے سے لی گئی تصویر یہ جائز ہے. اور ان لوگوں کی دلیل کیا ہے سنیے، غور سے سنیے گا جی سب مسئلے کو، یہ روز کام آنے والی چیزیں ہیں. پہلی دلیل وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیمرے سے تصویر لینا یہ انسان کا کام نہیں ہے، انسان کا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تصویر سے منع کیا ہے وہ تصویر آدمی ہاتھ سے پینٹنگ کرے، اس سے منع کیا ہے. اور یہاں انسان ہاتھ سے پینٹ نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک مشین ہے اور اس مشین کے ذریعے سے تصویر لے رہا ہے، اس مشین کے ذریعے سے تصویر لے رہا ہے. لہذا شریعت کے اندر جو نصوص آئے ہیں تصویر سے منع کرنے کے، وہ ہاتھ سے پینٹ کرنے کے ہیں. لہذا یہ کیمرے کا کام ہے، ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے. اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو یہ دلیل آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ صحیح ہے؟ نہیں. اس کا جواب دیا علماء نے. کیا جواب دیا دیکھیے. کہتے ہیں کہ جہاں تک تعلق مشین کا ہے تو مشین جماد ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے. اور جب اس کے اندر روح نہیں ہے تو کسی بھی فعل کی نسبت اس کے جانب نہیں کی جائے گی، بلکہ فعل کی نسبت اس شخص کے جانب کی جائے گی جو اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہی ہوتا ہی ہے. یعنی وہ آدمی جو اپنے گلے میں کیمرے کو ٹانگے ہوئے ہوتا ہے اور جو کیمرے کا بٹن دباتا ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیمرہ مین. کیمرہ مین کیا کہتے ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں جی؟ فوٹوگرافر. فوٹوگرافر کہتے ہیں. یعنی فعل کی نسبت، گراف کی نسبت کس کے جانب آپ نے کیا؟ اس انسان کی جانب کی، اس انسان کی جانب کیا. گویا وہ عمل اس انسان کا ہے کہ وہ تصویر کشی کر رہا ہے، وہ تصویر کشی کر رہا ہے. ایسی صورت میں یہ چیز کیا ہوئی؟ ایسی صورت میں یہ چیز کیا ہوئی؟ حرام ہوئی، کیونکہ یہ انسان کا فعل ہوا ہے نا. لہذا یہ دلیل کام آنے والی دلیل نہیں ہے. اسی طرح سے
تصویر کی اصل کے طرف اگر آپ دیکھیں گے، یہ علامہ البانی نے جواب دیا ہے، کہتے ہیں اصل کی طرف آپ دیکھیں گے تو ہاتھ سے بھی تصویر بنانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا ہے؟ بولیے۔ جیسی تخلیق نہیں شرک کر کا درجہ نہ کرو. شرک کی ابتدا ہوتی ہے اس سے۔ اب اگر مان لیجئے کوئی آدمی کسی کی تصویر بنا لے، اور اس زمانے میں تو اتنی بڑی بڑی، آج تو 10 فٹ 20 فٹ کی تصویر بنتی ہے، اب بنا کر کے اس کو اپنے گھر میں لگا لے، ہاتھ سے نہیں بنایا، کیمرہ سے کھینچا ہے، فلیکس میں بنا کر کے لگوا لے، تو کیا جائز ہو جائے گا؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ قَالَ لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي مَاءِ الدَّائِمِ، تم میں کا کوئی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ، پھر اس میں وہ غسل کرے گا، تو ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ٹھہرا ہوا پانی تالاب کا ہے، بہت کثیر پانی ہے، اگر اس میں کوئی آدمی، یعنی ایسا تو فطرت سلیم اس کو قبول نہیں کرتی ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی کر دیتا ہے اس میں، تو کیا ہوگا؟ وہ پانی ناپاک تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے رنگ میں، بو میں، مزہ میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، لیکن جو آدمی خود اس میں پیشاب کیا اگر وہ اس میں غسل کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا نہیں ڈالے گا؟ ڈالے گا۔ پتہ نہیں اسی میں پیشاب کیے ہو، اسی میں نہ آئے ہو، اسی سے نماز پڑھے ہو، تمہاری نماز ہوئی نہیں ہوئی، دنیا بھر کی باتیں اس کے دل کے اندر پیدا ہوں گی۔ شیطان کی اس وسوسے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ یہ کام نہ کرو۔ لیکن اب کوئی ہمارے آپ کے جیسا کوئی عقل مند آدمی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ڈائریکٹ پانی پر پیشاب کرے وہ، لیکن کوئی آدمی اگر کنارے بالٹی میں پیشاب کرے یا کسی برتن میں پیشاب کرے اور لے جا کر کے اس کو ڈالے ٹھہرے ہوئے پانی میں، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ کیا کوئی عقل مند آدمی اس کو تسلیم کرے گا جی؟ نہیں۔ نہیں. بالکل نہیں کرے گا۔ تو یہی بات ہوئی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے سے منع کیا، اب آپ کہتے ہیں کہ نبی سے ہاتھ سے بنانے سے منع کیا، ارے بھائی تو وہی بات ہوئی، پیشاب کرنے سے منع کیا، آپ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ پیشاب سے منع کیا، کوئی برتن میں لے جا کر کے وہاں کر کے ڈال دے تو حرام ہے، کہا اسی طرح سے وہ برتن کی حیثیت ہے اس کیمرے کی، کام دونوں کا ایک ہی ہے، نتیجے کے اعتبار سے دونوں کا معاملہ ایک ہی انجام تک پہنچتا ہے، اس کا بھی وہی ہے، اس کا بھی یہی ہے، بلکہ ہاتھ سے بنانے والا کبھی کبھار فرق بھی کر سکتا ہے، چہرے کو پورے طور پر نہیں بھی اتار سکے گا، لیکن کیمرہ اگر تصویر لے گا تو ایک ایک، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ لہذا دونوں کا حکم ایک ہوگا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیمرہ سے تصویر اٹھانا جائز ہے اور وہ جو دلیل دیتے ہیں اس کی دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا۔ دوسری دلیل، اور یہ بہت مضبوط دلیل ہے ان لوگوں کی جو تصویر کو، کیمرے سے لی گئی تصویر کو جائز قرار دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ دیکھیے، کہتے ہیں کہ ان تصویروں کی حیثیت انسان کے سائے کو قید کرنے کی ہے، جیسے کوئی آدمی آئینے میں کھڑے ہو کر کے اپنی شکل دیکھے، یا کوئی صاف اور شفاف پانی میں کھڑے ہو کر کے اپنا شکل دیکھے، پانی اگر صاف اور شفاف ہے اور آپ اس میں جا کر کے جھانکیے تو وہاں آپ کی تصویر نظر آئے گی، ہے نا، آپ کا عکس نظر آئے گا پانی میں، یا آئینہ کے سامنے کھڑے ہوئیے تو تصویر نظر آئے گی انسان کی۔ تو کہتے ہیں کیمرہ سے لی گئی تصویر کی یہی حیثیت ہے کہ کیمرے کے اندر آئینہ لگا ہے اور وہ عکس کو کیا کرتا ہے؟ قید کر لیتا ہے۔ تو جس طرح سے پانی کے اوپر اپنی شکل دیکھنا جائز ہے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی شکل دیکھنا جائز ہے، اسی طریقے سے کیمرہ سے تصویر لینا جائز ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے، اور مضبوط دلیل اس کو مانتے ہیں وہ۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ کیمرے سے لی گئی تصویر اور آئینہ میں اور پانی میں نظر آنے والی جھلک، دونوں میں بہت انتر ہے، بہت فرق ہے، بنیادی طور پر دو فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ پانی کے اوپر جو تصویر ہوتی ہے یا آئینے کے اوپر جو تصویر ہوتی ہے وہ تصویر عارضی ہوتی ہے،
کسی کو یا خود آدمی آئینے کے پاس کھڑا ہوا، جب تک کھڑا ہے تصویر ہے، ہٹ گیا تو اب تصویر نہیں ہے. پانی پہ جب تک آپ جھانک رہے ہیں تب تک تصویر ہے، سر ہٹا لیا ہٹ گیا تب تک تصویر نہیں ہے. لیکن کیمرے سے لی گئی تصویر باقی رہنے والی تصویر ہے، اس کو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ نکال سکتے ہیں، اس کو آپ رکھ سکتے ہیں. آئینہ سے لی گئی تصویر کو کوئی پرنٹ کر سکتا ہے جی؟ نہیں. آئینے میں کھڑے ہیں آپ کی تصویر نظر آ رہی ہے، کیا اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے ہیں. اس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. کریں گے ہٹ جائیں گے، ہٹیں گے ختم. پانی میں نظر آ رہا ہے، جب تک دیکھ رہے ہیں جھکے ہوئے ہیں، برتن میں نظر آ رہے ہیں، ہٹ گئے ختم. لیکن کیمرہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے. کیمرہ میں جب تک آپ دیکھ رہے ہیں پھر وہ محفوظ ہو گیا، اور اس پل کو، اس مومنٹ کو اس نے اپنے یہاں قید کر لیا، اپنے میموری میں اسٹاک کر لیا. اب جب چاہے آپ اس کو نکال کر کے پرنٹ کر سکتے ہیں، جب چاہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن آئینہ میں آپ نہیں دیکھ سکتے، اس کو واپس نہیں لا سکتے. آیا گیا ختم ہوا. تو وہاں یہ قیاس مع الفارق ہے. آئینے میں اور کیمرے سے لی گئی تصویر میں فرق ہے، تو دونوں معاملات کے اندر فرق واضح ہو گیا. اچھا، اسی طرح سے یہ تو پہلا معاملہ ہوا. دوسرا معاملہ دیکھیے، آئینے میں جو تصویر ہوتی ہے نا، وہ تصویر کیا ہوتی ہے؟ واقعے کی حکایت بیان کر رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ آئینے کے پاس کھڑے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو وہ تصویر بھی ہنسے گی. آپ کا عکس جو آئینے پہ ظاہر ہو رہا ہے اس کے اندر بھی ہنسی آئے گی. آپ ہاتھ اٹھائیں گے وہاں بھی ہاتھ اٹھے گا، ہاتھ گرائیں گے وہاں بھی ہاتھ گرے گا. لیکن تصویر میں وہ چیز نہیں ہوتی. تصویر میں ایک لمحہ ہوتا ہے، جو بٹن دبانے کے وقت جو لمحہ قید ہوا وہی لمحہ باقی رہا. اگر آپ مسکرا رہے ہیں تو مسکرا ہی رہے ہیں، اگر آپ رو رہے ہیں تو رو ہی رہے ہیں. ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے ہیں تو آپ کا ہاتھ اٹھائی ہوا ہے، نیچے نہیں جائے گا. وہ صورت جامد ہوتا ہے، جبکہ آئینے میں نظر آنے والا صورت یا شکل وہ جامد نہیں ہوتا، وہ متحرک ہوتا ہے. تو دونوں کے درمیان فرق ہے. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ جی. ہاں جی، سارے لوگوں کو فرق آیا سمجھ میں؟ جی. ان کی جو دلیل ہے اس دلیل کی حیثیت سمجھ میں آ گئی جی. کہ نہیں آئی؟ جی آ گئی. الحمدللہ، الحمدللہ. تو دونوں کے درمیان فرق واضح ہے. اسی لیے جی اب راجح بات بتا رہے ہیں دونوں چیز سمجھنے کے بعد. والذی یظہر والعلم عند اللہ، بہت کچھ سوچنے سمجھنے کے بعد جو چیز حق سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کیمرہ سے لی گئی تصویر حرام ہے. کیمرہ سے لی گئی تصویر حرام ہے، اور اس کے حرمت کے اوپر واضح دلائل موجود ہیں. چاہے آپ موبائل سے لیں، چاہے آپ کیمرہ سے لیں، کسی بھی چیز سے تصویر لیں، ایسا تصویر لینا ناجائز اور حرام ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو تصویر کے سلسلے میں جو حکم شریعت کا ہے وہ اس حکم کے اندر داخل ہوگا. اور اس کی کیا وعید ہے ابھی آ رہی ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی وعید، جب ہم احادیث کو پڑھیں گے تو. لیکن الا یہ کہ ضرورت شدید ہو، ایسی ضرورت ہو کہ جس ضرورت کو کے لیے ایسا کیا جانا ضروری ہو. مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہے، مریض ہے، ہاسپٹل میں ایڈمیشن کروانا ہے، اور ہاسپٹل کا یہ قانون ہے کہ جب تک آپ مریض کا، بیمار کی تصویر لا کر کے نہیں دیتے اور اس کے فارم کے اندر تصویر نہیں داخل کرتے تب تک اس کا ایڈمیشن نہیں ہوگا ہاسپٹل میں. تو ایسی صورت میں مریض کی تصویر وہاں پر دینا جائز ہے. اسی طرح سے کسی آدمی کو آدھار کارڈ بنوانا ہے، کسی کو پاسپورٹ بنانا ہے، کسی کو ڈرائیوری لائسنس بنانا ہے، ڈی ایل بنانا ہے، یا کسی کو کسی کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، کسی اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے اور وہاں کا قانون ہے، تو ایسی صورت میں جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے والعلم عند اللہ، کہ جو چیزیں تحقیق کے لیے، تثبیت کے لیے لی جاتی ہیں تو وہاں پہ لینا جائز ہے، وہاں یہ چیز مستثنیٰ ہے. لیکن سوال یہ ہے، بعض علماء نے اس کے اوپر بھی بحث کیا ہے
کہ جیسے مثال کے طور پہ کالج میں ضرورت ہے یا اسکول میں ضرورت ہے یا ڈی ایل بنانے کے لیے ضرورت ہے 3 تصویر کی، مثال کے طور پر آپ گئے کیمرہ والے کے پاس، دکان میں اسٹوڈیو میں گئے اور کہا کہ ہم کو تصویر چاہیے پاسپورٹ سائز، مثال کے طور پر 3 تصویر، بولے 3 کیوں لیں گے، ہم 8 تصویر آپ کو 20 روپے میں بنا کے دیں گے مثال کے طور پر، اور 3 تصویر بھی 20 روپے ہم بنا کے دیں گے۔ تو ایسی صورت میں تصویر 8 بنائی جائے یا 20 بنائی جائے یا 3 بنائی جائے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ضرورت 3 سے پوری ہو جا رہی ہے تو 3 ہی بنائیے، اس سے زیادہ نہیں بنائیے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگر 20 روپے میں 3 بھی آ رہا ہے، 20 روپے میں 10 بھی آ رہا ہے تو 10 بنا لے، تاکہ بار بار اس کو آنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ تصویر کو سنبھال کر کے حفاظت سے رکھے، پھر کل کوئی کام آئے تو وہ تصویر لے جا کر کے وہاں پر دے سکتا ہے۔ لیکن اس کو فریم بنا کر کے رکھنا، کسی ایسی جگہ پہ رکھنا جہاں نظر آئے، بار بار اس کو کھول کر کے دیکھنا، ہر صبح اٹھ کر کے تصویر نہارنا، ہم کتنے اچھے لگ رہے ہیں، 22 سال کے تھے تو ایسے لگتے تھے، 20 سال کے تھے تو ایسے لگتے تھے، مونچھ رکھے ہوئے تھے تو ایسا دکھتا تھا، اب ہم ایسا دکھ رہے ہیں، ایسا کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ نہیں کرنا۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 3 سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، چاہے وہ 20 روپے میں 3 ہی کیوں نہ، 20 روپے میں 300 کیوں نہ دے رہا ہو، آپ 3 ہی لیجئے، آپ کی ضرورت جتنے میں پوری ہو رہی ہے اتنا میں پوری کیجئے۔ کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کوئی حرام چیز جب حلال ہوتی ہے تو ضرورت کے بھر حرام ہوتی ہے، ضرورت کے بھر حلال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مردار کھانا اتنا کھائیے جتنا سے آپ کی زندگی، آپ کے رمق باقی رہے، پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں، تو اسی لیے اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دی، یہ وضاحت آپ کے سامنے کر دی کہ بعض علماء، لیکن جو چیز میرے سامنے ظاہر ہوتی ہے ان دونوں مسئلوں میں وہ یہ ہے کہ چلیے وہ 20 روپے میں اگر اس کو 10 تصویر مل رہی ہے تو لے لے، اور لے کر کے اس کو حفاظت سے رکھے تاکہ بار بار اس کو اسٹوڈیو جانے کی ضرورت نہ پیش آئے، اور اس کو کسی ایسی جگہ پر نہ رکھے کہ وہ کھلا ہوا ہو، ہاں اس کو دیکھے نہ روز، اس کو نہارے نہ روز، اور اس طرح سے اگر وہ اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے، تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ امید ہے کہ ایسا کرنا گناہ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اب چوتھی قسم جی تصویر کی، یعنی کیمرے سے تصویر لینا، لیکن تصویر کیا ہو، متحرک ہو، جس کو ہم لوگ ویڈیو کہتے ہیں، تصویر متحرک ہو، ویڈیو جس کو بنانا کہتے ہیں، جو ثابت نہیں ہو، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی بھی 2 قسم ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ لائیو تصویر ہو، جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ لائیو ہے، اور ایک کسی کو آپ نے سیو کر لیا اور یہ لائیو سے آپ کے فلوپی کے اندر یا آپ کے ہارڈ ڈسک کے اندر آ گیا ہے نا، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ سب کو یہ اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ کل کتاب التوحید کا درس نہیں ہوگا، صرف کل کے لیے، سنڈے کے لیے نہیں ہوگا، ہم ایک پروگرام میں ہیں، انشاءاللہ منڈے سے پھر درس اپنے وقت کے اوپر شروع کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہاں، کوئی سوال ہے کسی کو؟ شیخ جیسے مجسمہ اور جو صنم جو بناتے ہیں تو وہ تو پورا شکل کے ساتھ میں اس کے پورے جسم کا آکار بنتا ہے، تو جیسے کہ دکانوں پہ جو اسٹیچو ہوتے ہیں، بعض اسٹیچو ایسے ہوتے ہیں جس کے سر نہیں ہوتے ہیں، بس دھڑ ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ چیز نمایاں کرنے کے لیے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ سر اس کے نہیں ہوتے ہیں؟ جی شیخ، بعض اسٹیچو ایسے دکانوں پہ دیکھنے کو بھی ملتے ہیں جس کا سر نہیں، بس اونلی باڈی رہتا ہے۔
جس پہ کپڑے وپڑے وغیرہ ڈال کے ایڈ کرتے ہیں. دیکھیے بسا اوقات اس پہ علماء نے کلام کیا ہے، کبھی کبھی وہ برہنگی کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس سے کلی طور پر اجتناب ضروری ہے. اگرچہ شکل نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی جو عام طور پہ خواتین وغیرہ کے جو لباسوں کے دکانوں کے میں لگائے جاتے ہیں، وہ بے حیائی کا مظاہرہ ہے. وہ آپ کو کپڑا دکھانا ہے، ایسی لٹکا کے رکھ دیں کپڑا. اب اسٹیچو کو پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سر کاٹ دینے سے وہ چیز نہیں ہوتی. ہاں اگر ویسا نہیں ہو اور ایسے ہی کوئی معاملہ ہو تو چلیے اس حد تک جائز ہے، لیکن علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں. ہاں اور کوئی سوال ہے؟ چلیں شیخ ٹھیک ہے. آج کے لیے کلاس السلام علیکم. اسٹاپ کرتے ہیں. جی آج کے لیے اتنا ہی میں اسٹاپ کرتے ہیں شیخ. ہاں ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ